السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پی بی 13 ٹی وی اور میں ہوں عبد المجید۔ تمام انبیاء اور نبیوں کے بعد سب سے آخر میں آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول اب اس دنیا میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اللہ پاک نے ختم کر دیا، اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ اس امت کی رہنمائی کے واسطے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں میں تم لوگوں کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی تعلیمات۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری طور پر 1 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح سے آپ کی تشریف آوری مسلمانوں کے لیے واسع فخر ہے، اسی طرح آپ کی وفات بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے جو کہ گزر چکی۔ آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا ذکر کریں گے، جو پوری امت مسلمانوں کے لیے سبق کا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی بھی اس دنیا کے اندر موت سے نہ بچ سکی، تو ہم انسانوں سے نے اس سے بچنے کے لیے کیا اعمال کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہی اعمال قیامت کے روز بچائیں گے، لیکن آج ہم مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ آپ کی وفات سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف فرما تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام بیویوں کو جمع کرو۔ تمام بیویوں کو جمع کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اس کی اجازت دیتی ہو کہ میں بیماری کو دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اپنا سارا وقت گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اجازت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں پائے، تو حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر حضرت سیدہ مومنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے، تو اس وقت تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں دیکھ کر کہنے لگے کہ رسول اللہ کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ کرام مسجد کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد کے اندر بہت بڑا رش لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پسینہ اتنی شدت سے بہہ رہا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کا اتنا پسینہ بہتا ہوا نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو آپ کے چہرے پر پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے صرف یہی الفاظ سنائی دیتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بھی اپنی سختی ہیں۔ اب ذرا غور سے سوچیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری شخصیت یہ فرما رہی ہے کہ موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ آج ذرا اپنا حساب کر کے دیکھیں کہ ہمارا موت کے وقت کیا حل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں میں خوف کی وجہ سے مسجد میں شور بڑھنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سنی تو فرمایا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی حالت پہ سے خوف زدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مسکینیں پانی بہانے کے بعد تب جا کر کہیں افاقہ ہوا، تو آپ اٹھ کر ممبر پر تشریف لائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ تب آپ کے آخری الفاظ یہ تھے، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں بلکہ تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، مجھ کو تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھ کو تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے واسطے ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ لگ جاؤ، جیسے کہ تم سے پہلی والی امتوں والے لوگ لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میں تمہیں اس کی وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوکی کا معاملہ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے۔ جس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا مقصد کوئی نہ سمجھ سکا، جبکہ اس جملے سے مراد اپنی ذات تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور جارو قطار رونے لگے اور بلند آواز میں گریاں کرتے ہوئے اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قطع کر کے پکارنے لگے کہ ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہماری مال و دولت آپ پر قربان۔ آپ روتے جاتے اور بار بار یہی الفاظ دہراتے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ناگواری کی حالت میں دیکھنے لگے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے کاٹ دیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع اس بات سے کیا کہ اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو، کیونکہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہو، اس کا بدلہ میں نے اسے نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے۔ اس کا بدلہ میں نے اسے نہیں دے سکا، بلکہ اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کو دعا کے طور پر آخری الفاظ یہ تھے: اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے اور تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی: اے لوگو، قیامت تک کے آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر گھر تک لے جایا گیا۔ اسی دوران عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، مگر مرض کی شدت کی وجہ سے اسے طلب نہ کر سکے، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح دیکھنے سے سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دتان مبارک پر رکھ دی، لیکن آپ اسے استعمال نہ کر پائے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی کہ اپنے دانت مبارک ان سے تر کر سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی تھی وہ میرا لعاب دہن تھا، اور یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ جس نے میرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ایک کر دیا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی اور آتے ہی رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے اٹھ نہ سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی، وہ زیادہ رونے لگی۔ انہیں روتا ہوا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئی اور پھر خوش ہوئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ جب میں پہلی بار قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میں آج رات دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رونے لگی۔ اس کے بعد مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سے تم مجھے سب سے پہلے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر جانے کا حکم دیا اور مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے سے ٹیک لگائی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کر کہنے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے وہ اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، یعنی کہ میں اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہدائین اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس جملے کو میں سن کے سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو چن لیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، ملک الموت آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے نہ تو انہوں نے کسی سے اجازت مانگی نہ قیامت تک کسی سے مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں آنے دو۔
ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی جہت جاننے کے لیے بھیجا ہے، کیا آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرو گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ حضرت ملک الموت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ اور اس کی خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو گجبناک نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہی رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا اور مسجد کا میں دروازہ کھول کر میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ ادھر مسجد آہوں سے گونجنے لگی، ادھر حضرت علی جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ یہ خبر سن کے ان کے میں ہلنے کی طاقت نہیں رہی۔ حضرت عثمان بن عفان بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار، کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے ہیں۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کوہ طور پر ملاقات کرنے گئے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو بھی شخص یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، میں اسے قتل کر دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس موقع پر سب سے پیاری جبر اور برداشت کرنے والی شخصیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کے رو دیے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک موت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھی تھی وہ آپ کو مل گئی، اس کے بعد آپ کو کبھی موت نہیں آنی۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ پاکیزہ ہی پیدا ہوئے تھے اور پاکیزہ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور خطبہ دیا، اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، جسے موت نہیں آنی۔ اسی موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح امت کو پیغام دیا، آپ اس بیان کو سمجھ سکتے ہیں۔ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سے یہ سن کر تلوار گر گئی اور وہ صدمے کی حالت میں زمین پر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس خبر کو سن کے کہنے لگی کہ میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں میں تنہائی میں بیٹھ کے رو سکوں۔ اب انسان کی فطرت کا اندازہ لگائیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مسلمانوں کے درمیان خلیفہ کو لے کر تنازع شروع ہو گیا۔ اس قدر بڑا تنازع ہونے کو تھا کہ لوگوں کو ڈر تھا کہ یہ ایک فتنے کے اندر بدل جائے گا جس سے مسلمان امت کمزور ہو جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستفیض طور پر خلیفہ چن لیا گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور باری مال و دولت، مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے خلافت دور کے اندر مسلمانوں کے پاس بے تحاشا دولت اکٹھی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدشہ سچ ثابت ہوا کہ مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، دولت کا ڈر ہے، جیسے کہ اس دولت نے تم سے پہلے کی امتوں کو تباہ کر دیا تھا، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی نہ کرے۔ اور اسی مال و دولت اور حصول کے لیے مسلمان امت اس دور سے گمراہ ہونا شروع ہوئی کہ آج تک ان کے اندر فرقے بنتے چلے آ رہے ہیں۔ عرب کے وہ لوگ جن کے جسم پر پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں تھے، آج ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر عالیشان عمارتیں بنا رہے ہیں، وہ عمارتیں جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ بلند ہے، کیونکہ دنیا کے مال و دولت نے ان کو دنیا کے اندر ایسا مبتلا کر دیا کہ وہ بہن کے اندر مبتلا ہو گئے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کے بارے میں واضح طور پر بیان کر دیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ اور آج ہم مسلمان کیا اسی ٹائم کے اندر نہیں جی رہے؟ اب آپ اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی۔
اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور دوستوں کو شیئر کر کے دیجیے گا۔